السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں, شاد و آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. ہم پڑھ رہے ہیں محبوب عالم کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے رات, ریل اور رکے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اب کچھ پردے اٹھنے لگے. نزہت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتی تھی اور اسے بہت بڑی چوٹ پڑی تھی اور اس کی بدنامی ہوئی تھی, اس لیے وہ زخمی بلی بلکہ شیرنی کی طرح حملہ کرنے پر آئی ہوئی تھی. اللہ نے اس کو جیسی شکل دی تھی ویسی ہی عقل عطا کی تھی. اس نے یہ الفاظ بھی کہے جو آج تک مجھ کو یاد ہیں کہ میں یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر ہی بیان نہیں دوں گی بلکہ منڈیر پر کھڑی ہو کر ساری دنیا کو سناؤں گی کہ میں کیا ہوں اور میرا خاوند کیا تھا اور حقیقت کیا ہے. اس لڑکی نے میرے دل میں اپنی قدر اور قیمت پیدا کر لی. اس کے بیان کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں. یہ لڑکی نزہت خوبصورت بھی تھی اور 10 جماعتیں بھی پڑھی ہوئی تھی, جو اس دور میں ایک مسلمان لڑکی کے لیے اعلیٰ تعلیم سمجھی جاتی تھی, اور پھر خاندان بھی ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک تھا. اس لڑکی کے رشتے کے خواہش مند 3-4 اچھے گھرانے والے لوگ تھے. ہر لڑکی کے والدین کے سامنے یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ لڑکی ایک ہوتی ہے اور رشتہ مانگنے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. لڑکی تو ایک ہی جگہ دینی ہوتی ہے, باقی ناراض ہو جاتے ہیں, اور ان میں اگر کوئی اکھڑ اور بد دماغ ہوں تو وہ باقاعدہ ہمیشہ کے لیے عداوت دل میں رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے رشتے سے جواب دے کر ہماری بےعزتی کر دی ہے. نزہت کے رشتے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا. 2 لڑکوں کے والدین کو جواب دے دیا گیا اور نزہت کی شادی انوار کے ساتھ کر دی گئی. نزہت نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے والدین کہتے تھے انوار کا خاندان بہت شریف اور عزت والا ہے اور اس کے گھر میں خوشحالی بھی ہے. نزہت نے میرے پوچھے بغیر ہی بتا دیا کہ جن 2 لڑکوں کو قبول نہیں کیا گیا تھا ان کے والدین کا رد عمل کیا تھا. ایک گھر تو بالکل چپ ہو گیا, انہوں نے نہ کوئی ناراضگی رکھی نہ کبھی گلہ کیا, لیکن دوسرے گھر کے لڑکے نے نزہت کو تھوڑا سا پریشان کیا تھا. نزہت نے اس لڑکے کا نام محمود بتایا. محمود کا باپ افسری گریڈ میں فوجی ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھا. اس خاندان کو لوگ امیر خاندان کہتے تھے. محمود ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کو گھر کی امیری نے اور والدین کے بے جا پیار نے بگاڑ دیا تھا. اس میں اوچھا پن زیادہ تھا اور اپنے آپ کو فلموں کا ہیرو سمجھتا تھا. یہ خاندان نزہت کی رشتہ داری کے خاندانوں میں سے تھا. نزہت محمود کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی. محمود کے ساتھ اس کی سلام دعا بھی ہو جایا کرتی تھی اور محمود اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا. نزہت نے بیان میں کہا کہ محمود کی خواہش تھی کہ میرا رشتہ اس کو مل جائے, لیکن نزہت نے اپنی زبان سے اپنی ماں کو کہا تھا کہ خدا کے واسطے اس کو محمود کے ساتھ نہ بیاہ دینا, یہ تو بڑا ہی گھٹیا لڑکا ہے. جب رشتے سے انکار ہو گیا تو شاید محمود کو کسی طرح پتہ لگ گیا کہ نزہت نے اپنی زبان سے اس کو نامنظور کیا ہے. یہ اس طرح پتہ لگا کہ انکار کے بعد اس نے نزہت کو کہا کہ اس نے اس کو نامنظور کر کے بہت برا کیا ہے. میں نے نزہت سے پوچھا کہ محمود نے اس کو کبھی کوئی دھمکی دی تھی. نزہت نے جواب دیا کہ پہل وہ بڑے رعب اور کچھ دھمکی کے لہجے میں ہی بات کرتا تھا, لیکن ایک روز محمود نے اس کو گلی میں روک کر پھر ایسی بات کہی تو نزہت نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہاں میں نے خود تم کو دھتکارا ہے اور آئندہ میرے راستے میں نہ آنا, نہ مجھے روکنا, نہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش کرنا. اس کے بعد محمود نے اس کو کچھ نہ کہا اور نزہت کی شادی انوار کے ساتھ ہو گئی. اس کے بعد نزہت نے ایک بڑی ہی اہم بات بتائی. اکثر لڑکیاں اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں بتاتی. شادی کے معاملے میں نزہت کی اپنی پسند تھی. یہ صرف پسند اور مرضی والی بات ہی نہیں تھی بلکہ نزہت کی اس نوجوان کے ساتھ اچھی بھلی محبت تھی. اس کا نام عبدالستار تھا اور سب اس کو ستار کہتے تھے. ستار ان کے رشتے برادری کا لڑکا تھا اور ان کے ساتھ
ان کا تعلق اتنا زیادہ تھا کہ نصرت اور ستار کو آپس میں ملنے جلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ لڑکپن میں ہی ان کی محبت ہو گئی تھی۔ نوجوانی میں آ کر جب ان کے جذبات میں شدت اور سنجیدگی پیدا ہوئی تو انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن ستار کا خاندان مالی حیثیت سے نصرت کے خاندان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ ستار کا خاندان غریب تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی وہ حیثیت نہیں بنتی تھی جو نصرت کے خاندان کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ستار کے والدین نے نصرت کا رشتہ مانگا ہی نہیں۔ نصرت نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ ستار کو چاہتی ہے، لیکن ماں نے اس کو سمجھا بجھا کر اس کی خواہش رد کر دی تھی۔ یہ نصرت کی خاندانی شرافت تھی کہ اس نے محبت کو دل میں دبا لیا اور والدین کی پسند قبول کر لی۔ ستار اور نصرت کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ نصرت نے یہ صدمہ برداشت کر لیا، لیکن ستار سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شادی کے بعد ستار نصرت سے ملا تھا اور وہ روتا بھی تھا اور کہتا تھا کہ وہ شادی کرے گا ہی نہیں اور یہی دعا کرتا رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح نصرت اس کو مل جائے۔ نصرت نے اس کو بہت سمجھایا اور کہا کہ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا ہے اور وہ اللہ کی مرضی کو قبول کر لے۔ پھر نصرت نے ستار سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ شادی کو 4 مہینے گزر گئے تو ایک روز انوار 4 بجے سے تھوڑا بعد اپنے معمول کے مطابق دفتر سے گھر پہنچا اور نصرت کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نصرت گئی تو انوار نے ایک رکا نصرت کو دیا اور کہا کہ اسے پڑھو اور مجھے جواب دو۔ نصرت نے رکا پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رکا پڑھ کر وہ انوار کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ رکا نصرت کے نام تھا اور اس کے نیچے عبدالستار لکھا ہوا تھا۔ رکے میں محبت کا بڑا شدید اظہار کیا ہوا تھا اور لکھا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمہیں دل سے اتار دوں، لیکن میں جتنی کوشش کرتا ہوں تم اتنا ہی زیادہ مضبوطی سے میرے دل کو گرفت میں لے لیتی ہو، اور اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو پہلے سے زیادہ ملا کرو، ورنہ میں معلوم نہیں کیا کر بیٹھوں۔ یہ رکا لفافے میں نہیں تھا بلکہ ویسے ہی کاغذ طے کر کے کسی نے اس چھوٹے سے لیٹر باکس میں ڈال دیا تھا جو انوار کے گھر کے باہر لگا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا لیٹر باکس گھر کی ڈاک کے واسطے دروازے کے ساتھ لگایا گیا تھا، جیسے کہ شہروں کے گھروں کے باہر لوگ لگا کر رکھتے ہیں۔ انوار دفتر سے آیا تو حسب عادت لیٹر باکس کھول کر دیکھا تو اس میں سے یہ رکا نکلا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک خاوند کو اپنی بیوی کے بارے میں ایسا رکا دیکھ کر کتنا زیادہ غصہ آیا ہوگا اور اس کی جذباتی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ نصرت نے بتایا کہ انوار بہت حساس آدمی تھا اور اس کو غصہ بڑی جلدی آتا تھا۔ اس میں ایک خرابی یہ تھی کہ بات کی گہرائی تک جاتا ہی نہیں تھا۔ تحمل اور بردباری تو اس میں تھی ہی نہیں۔ اس نے نصرت سے جواب طلبی کی اور یہ تہمت لگائی کہ وہ ستار سے ملتی رہتی ہے۔ نصرت نے اس کو تسلی دینے کے واسطے بہت کچھ کہا، لیکن انوار پر جو کیفیت بن گئی تھی وہ اس کے قابو سے باہر تھی۔ وہ نصرت کی کوئی دلیل اور کوئی قسم قبول نہیں کر رہا تھا۔ نصرت کو اچانک خیال آ گیا کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ستار کا تو ہے ہی نہیں۔ ان کی آپس میں اتنی زیادہ محبت اور بے تکلفی تھی اور میل جول بھی تھا، اس لیے ایک دوسرے کی تحریر کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ نصرت نے انوار کو یہ بات بتائی تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ نصرت نے کہا کہ اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو ستار کی تحریر دکھائے۔ انوار تو اپنے آپ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نے جو نصرت پر تہمت لگائی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور یہ رکا ستار کا ہی ہے۔ آخر بہت ہی جھک جھک اور ترش کلامی کے بعد بات یہاں ختم ہوئی کہ انوار نے نصرت سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ستار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گی اور یہ رکے بازی نہیں چلے گی۔ نصرت نے اس کو کہا کہ وہ جب اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے تو انوار کسی نہ کسی طرح دیکھ لیا کرے کہ وہ ستار سے ملتی ہے یا نہیں۔ ابھی 20-22 دن ہی گزرے تھے کہ ایسا ہی ایک اور رکا پہلے کی طرح لیٹر باکس سے ملا، اور یہ بھی انوار نے دفتر سے آ کر لیٹر باکس کھولا اور رکا نکلا۔ اب تو انوار نے اودم بپا کر دیا اور کہا کہ یہ 2 رکے تو اتفاق سے انوار کو مل گئے ہیں، اللہ جانے ایسے کتنے اور رکے آتے ہوں گے اور نصرت بھی ان کا جواب دیتی ہوگی۔ یہاں سے میاں بیوی میں خاصی زیادہ تو میں ہو گئی اور نصرت اس دن بہت روئی۔ انوار کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ معلوم نہیں کیوں انوار نے یہ احتیاط کی کہ یہ رکے اپنے والدین کو یا گھر کے کسی اور فرد کو نہ دکھائے۔
اب تو میاں بیوی کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہونے لگی اور ان کی جو بے تکلفی تھی اس میں زہر پیدا ہو گیا۔ انوار ذرا ذرا سی بات پر نصرت پر غصہ جھاڑ دیتا اور اس کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ گھر میں نصرت کا دوسرے افراد کے ساتھ رویہ بہت ہی ٹھیک رہتا تھا، جو اس نے ان حالات میں بھی ٹھیک رکھا۔ گھر والوں کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے۔ 2-2.5 مہینے گزر گئے، کوئی رکا نہ آیا، لیکن انوار نصرت سے بدظن ہو گیا اور یہ شبہ اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ نصرت اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہی۔ اب تو نصرت کو بھی غصہ آنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انوار کبھی کبھی نصرت کو غصے میں اس کے گھر بھیج دیتا اور پھر کچھ دنوں بعد لے بھی آتا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد ایک روز پھر رکا آ گیا۔ یہ بھی پہلے 2 رکوں کی طرح لیٹر باکس سے انوار نے نکالا تھا۔ میں نے اس موقع پر نصرت سے پوچھا تھا کہ یہ رکے گھر کے کسی اور فرد کے ہاتھ کیوں نہیں آتے تھے۔ نصرت نے بڑا اچھا جواب دیا، جو یہ تھا کہ ڈاکیا 12 بجے سے 1 بجے کے درمیان گلی سے گزرتا ہے اور 1 بجے کے بعد گھر کا کوئی نہ کوئی فرد لیٹر باکس کھول کر دیکھتا ہے، اس کے بعد کوئی ڈاک نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ یہ رکا کوئی اس وقت ڈال جاتا تھا جب انوار کا دفتر سے آنے کا وقت ہو جاتا تھا، اس طرح رکا انوار کے ہاتھ لگتا تھا۔ اگر میں ستار اور نصرت کی محبت کی کہانی اور نصرت اور انوار کی ازدواجی زندگی کے حالات سنا رہا ہوتا تو پوری تفصیل بیان کرتا، لیکن میں ایک تفتیشی کہانی سنا رہا ہوں، اس لیے باقی تفصیلات کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عبدالستار کے رکے آتے رہے اور ان کے باعث انوار اور نصرت کی ازدواجی زندگی میں اتنی سخت ناچاکی پیدا ہو گئی کہ انوار نے نصرت کو طلاق کی دھمکی بھی ایک بار دے دی تھی۔ ان کے گھر والے بہت پریشان ہو رہے تھے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے۔ تیسرے رکے میں ستار نے کچھ ایسے لفظ لکھ دیے تھے جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اب کسی نہ کسی طرح نصرت کو اس ازدواجی زندگی سے یعنی انوار سے آزاد کرا لے گا۔ تینوں رکوں میں ایسے الفاظ ضرور ہوتے تھے جن سے صاف پتہ لگتا تھا کہ نصرت ستار کو ضرور ملتی ہے۔ مثلاً مجھے یہ الفاظ آج بھی یاد ہیں کہ تم اس دن ملی تھی تو بہت باتیں ہوئی تھیں، اب اگلی ملاقات پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ یہ بڑا ہی خطرناک رکا تھا، یعنی تیسرا رکا۔ اس رکے کے پیش نظر ستار میرا نمبر 1 مشتبہ بن گیا، لیکن نصرت کہتی تھی کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ستار کا نہیں۔ میں اس کی یہ دلیل نہیں مان سکتا تھا، اس لیے کہ ستار یہ احتیاط کرتا ہوگا کہ اس کا اپنا ہینڈ رائٹنگ نہ پہچانا جائے، تاکہ بات کھل جانے پر وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ رکے تو میں نے لکھی ہی نہیں۔ مجھے خیال آیا کہ ستار بڑا چالاک نوجوان ہے اور اس نے یہ رکے اپنے کسی دوست سے لکھوائے ہیں۔ انوار نے یہ رکے پھاڑ دیے ہوں گے، میں نے کہا۔ نہیں، نصرت نے کہا، میرے سامنے اس نے کوئی رکا نہیں پھاڑا تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ رکے اس نے اپنے اٹیچی کیس یا اپنی الماری میں محفوظ رکھ لیے ہوں گے۔ ان رکوں کو وہ کسی وقت بھی میرے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے کہیں دیکھے تو نہیں، اگر اس کا اٹیچی اور الماری کھلوا کر تلاشی لی جائے تو شاید رکے مل جائیں۔ تم نے کہا تھا کہ انوار کے دل سے سارے شک و شبے نکل گئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کس طرح ہوا؟ یہ رکے آنا بند ہو گئے، نصرت نے جواب دیا۔ میں نے دلی طور پر انوار کے ساتھ بڑا پیارا سلوک جاری رکھا اور اس کو عملی طور پر یقین دلاتی رہی کہ میں صرف اس کی ہوں۔ اس طرح کرتے کرتے ایک رات ستار کے موضوع پر بات شروع ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ انوار بات سننا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو منوا لیا کہ میں کوئی بے وفائی نہیں کر رہی اور کبھی کی بھی ہے تو آئندہ نہیں ہوگی۔ نصرت نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس نے انوار کو کیسے راضی کیا اور اس کے دل کو صاف کر دیا تھا۔ ایک بات بتاؤ نصرت، میں نے کہا، ان رکوں نے تمہاری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ قدرتی بات ہے کہ تم ستار سے ملی ہوگی اور اس کو یہ سارا مسئلہ بتایا ہوگا۔ نصرت سچ بولنے والی لڑکی تھی، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ وہ ستار سے ملتی تھی اور ستار قسمیں کھاتا تھا کہ اس نے ایسا کوئی رکا بھیجا اور نہ وہ ایسی ذلیل حرکت کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ نصرت نے ایک عورت کا نام لیا، میرا خیال ہے کہ یہ نام زینو تھا۔ ڈائری میں نام نہیں لکھا ہوا، لیکن مجھے کچھ ایسا ہی یاد پڑتا ہے۔ وہ اس طرح کی عورت تھی جو کھاتے پیتے گھروں میں جا کر کام کاج کرتی ہیں اور اس طرح روزی کماتی ہیں۔
یہ اتنی چالاک اور ہوشیار ہوتی ہیں کہ گھر کی بھیدی بن جاتی ہیں اور عورتوں کی ملاقاتیں ان کے آشناؤں سے کراتی ہیں اور محبت کرنے والے لڑکے لڑکیوں کے پیغام ادھر ادھر پہنچاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ میں ایسی استادی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر کسی کے دل پر قبضہ کر کے ہر کسی کی ہمراز بن جاتی ہیں۔ یہ عورتیں ہر برا فعل کرتی ہیں لیکن ایسی صفائی سے کہ ہر کوئی ان کو اچھا سمجھتا ہے۔ زینو اسی ٹائپ کی عورت تھی۔ نصرت کے ماں باپ کے گھر اس کا آنا جانا زیادہ تھا اور ان کے کچھ کام زینو ہی کیا کرتی تھی۔ انوار کے گھر میں بھی زینو نے ٹھیک ٹھاک اعتبار پیدا کیا ہوا تھا۔ ایک بار نصرت نے زینو کو الگ بٹھا کر کہا کہ ستار کو کہنا اس طرح رکا نہ بھیجے، اس طرح میری بدنامی ہوتی ہے اور انوار کے ساتھ اس معاملے میں میری ان بن ہو گئی ہے۔ نصرت نے یہ بھی بتایا کہ زینو کو ان کی محبت کا علم تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ زینو نے ستار کو میرا یہ پیغام دیا تو وہ یہ جواب لائی کہ ستار حیران ہو رہا تھا کہ اس نے تو کوئی رکا نہیں لکھا، نہ اس کے لیٹر باکس میں ڈالا ہے۔ یہ پہلے رکے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد نصرت خود ستار سے ملی اور ستار نے اس کو یقین دلایا کہ وہ اس طرح اس سے بدنام نہیں کرے گا اور ایسی گھٹیا حرکت کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نصرت اور اس کے پورے خاندان کے لیے بہت ہی بری صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور ہر طرف گلی گلی بدنامی ہو گئی تھی۔ نصرت نے بتایا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ستار نصرت کے نام رکے لکھتا ہے اور نصرت اس کو ملتی ہے اور ان دونوں نے مل کر انوار کو الو بنایا ہوا ہے۔ میں نے کچھ اور سوال جواب بھی کیے اور مزید باتیں معلوم ہوئیں۔ پھر میں نے انوار کے باپ کو بلایا اور نصرت کی موجودگی میں کہا کہ میں انوار کے اٹیچی کیس اور اس کی الماری کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ باپ اسی وقت مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ انوار کا گھر تو کربلا بنا ہوا تھا۔ انوار کی رشتے برادری کی عورتیں شاید آ گئی تھیں اور وہ سب بین کر رہی تھی۔ یہ آوازیں اور یہ منظر میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ خاصی بڑی پرانی ٹائپ کی حویلی تھی۔ مجھ کو اندر لے گئے لیکن خدا کا شکر ہے کہ صحن میں نہ جانا پڑا جہاں انوار کی میت رکھی ہوئی تھی۔ ڈیوڑی سے ہی سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ انوار اور نصرت کا کمرہ بالائی منزل میں تھا۔ انوار کا اٹیچی اور اس کی الماری کو تالے لگے ہوئے تھے۔ نصرت نے میز کی درازیں دیکھیں تو ایک دراز میں سے چابیاں نکل آئیں۔ میں نے پہلے اٹیچی کھولا اور اس کی ساری چیزیں باہر نکالی لیکن مطلوبہ رکے نہ ملے۔ پھر الماری کھولی جس میں کچھ کتابیں اور کاغذات اور ایسی ضرورت کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کی تلاشی لیتے لیتے ایک فائل ملی اور اس میں سے تینوں رکے مل گئے۔ میں نے پہلے ہی رکے کی تہیں کھول کر دیکھا تو ہینڈ رائٹنگ مانوس لگا جیسے یہ تحریر میری جانی پہچانی ہو۔ میں نے فوراً جیب سے وہ رکا نکالا جو انوار کی لاش کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہینڈ رائٹنگ بالکل ایک جیسا تھا۔ پھر دوسرے دو رکے دیکھے، یہ بھی اسی ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ایک خاص بات دیکھی، وہ یہ کہ چاروں کاغذ ایک ہی جیسے تھے۔ ان کی لمبائی چوڑائی بالکل ایک جیسی تھی اور یہ تمام کاغذ اوپر سے کاٹے ہوئے تھے۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ رائٹنگ پیڈ میں سے نکالے گئے ہیں اور پیڈ کے اوپر جو نام اور ایڈریس وغیرہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ ایک کاغذ کے اوپر والے سرے پر چھپے ہوئے ایک لفظ کا نیچے والا بہت تھوڑا سا حصہ موجود تھا، یعنی نام اور ایڈریس والا حصہ اس طرح کاٹا گیا کہ ایک لفظ کے تمام حروف نیچے سے ذرا ذرا موجود تھے۔ یہ انگریزی کا لفظ امبالہ تھا۔ ایک رکا جو انوار کی جیب سے برآمد ہوا تھا اور باقی تین رکے جو انوار نے اپنے گھر کے لیٹر باکس سے نکالے تھے۔ اب تو اس میں کوئی شک نہ رہا کہ انوار کی جیب سے جو رکا برآمد ہوا تھا وہ اس کا لکھا ہوا نہیں تھا۔ میں یہ رکے اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے نکل آیا اور انوار کے باپ اور اس کے بڑے بھائی کو ساتھ لے کر اسی بیٹھک میں جا بیٹھا جہاں مجھے صبح بٹھایا گیا تھا۔ ان دونوں سے میں نے کچھ اور باتیں پوچھی، دونوں نے تصدیق کر دی۔ انہوں نے اس کی بھی تصدیق کر دی کہ مہینے ڈیڑھ مہینے سے انوار اور نصرت کی آئے روز کی جھک جھک اور ناچاکی ختم ہو گئی تھی اور دونوں بڑے پیار سے ہنستے کھیلتے رہنے لگے تھے۔ نصرت کے ساتھ اتنی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ میں جب وہاں سے واپس تھانے پہنچا تو دن کے 2 بج چکے تھے۔ میں تھانے پہنچا تو انجن ڈرائیور آیا ہوا تھا۔ وہ 5-10 منٹ پہلے پہنچا تھا۔ یہ اس وقت کے انتظامات تھے اور فرض شناسی بھی کہ اتنی جلدی اسٹیشن ماسٹر نے ڈرائیور کو بلوا لیا اور تھانے بھیج دیا تھا۔ وہ بھی کرسچین تھا اور خوش طبع آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے واسطے چائے وغیرہ منگوائی۔ انسپکٹر صاحب، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اس شخص کو دانستہ ٹکر نہیں ماری تھی،
مجھے حوالات میں بند نہ کر دینا۔ یہ ریل گاڑی تھی، کار یا بس نہیں تھی کہ آدمی آگے آ جائے تو گاڑی کو ایک طرف کر لیا جاتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ریل گاڑی کو یکلخت بریک بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ میں نے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف اس لیے دی ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس آدمی کو ٹکر کس طرح لگی اور وہ کہاں تھا اور یہ سب کیسے ہوا۔ میں آپ کے کام میں دخل اندازی نہیں کر رہا، صرف دلچسپی کی خاطر پوچھ رہا ہوں کہ گاڑی کے نیچے لوگ آتے ہی رہتے ہیں، آپ اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ میری تو جان پر بن گئی ہے، میں نے کہا۔ گاڑی کے نیچے آ کر کٹ جانے والا شخص خودکشی کرتا ہے یا غلطی سے گاڑی کے آگے آ جاتا ہے، دونوں صورتوں میں پولیس اتنا ہی کرتی ہے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروا کے لاش وارثوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کیس نہ ہی خودکشی کا ہے اور نہ ہی اتفاقیہ یا حادثاتی موت ہے، بلکہ یہ قتل کی واردات معلوم ہوتی ہے۔ میں نے اسے تمام تفصیل بتائی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے کا تاثر کچھ بدل گیا، اس کی آنکھیں کچھ زیادہ کھل گئیں۔ اس نے اس طرح آہستہ آہستہ سر اوپر نیچے ہلایا جیسے اسے کوئی خاص خیال آ گیا ہو۔ آپ کا یہ شک غلط نہیں ہو سکتا، ڈرائیور نے کہا۔ میں آپ کو یہ سارا منظر اور وقوعہ بڑے صاف لفظوں میں سنا دیتا ہوں اور رائے آپ خود قائم کر لیں۔ رات گہری اندھیری تھی، انجن کی سامنے والی روشنی بالکل ٹھیک اور صاف تھی اور اس میں دور تک نظر کام کرتی تھی۔ میں اس وقت آگے دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف میرا فائر مین آگے کو دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ عام طور پر آگے کم ہی دیکھا کرتے ہیں، لیکن آگے اسٹیشن آ رہا تھا اور انجن آؤٹر سگنل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس لیے میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ آؤٹر سگنل اور اس کے بعد آنے والا سگنل ڈاؤن ہے یا نہیں۔ مجھے سگنل کی سبز بتی جلتی نظر آئی اور جب انجن آؤٹر سگنل سے آگے نکل گیا تو ذرا ہی آگے مجھے ریلوے لائن کے قریب بائیں طرف 4 آدمی کھڑے نظر آئے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو معلوم نہ ہوتا کہ گاڑی آ رہی ہے۔ انجن کی روشنی اور گاڑی کا شور ایسا تھا کہ وہ بے خبر ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ میں احتیاطاً فائر مین سے کہنے ہی لگا تھا کہ وسل بجا دے۔ اس نے پہلی وسل دے دی۔ وہ انجن کی دوسری سائڈ پر تھا اور وسل بجانے والا تار اس کے قریب تھا۔ میں ان چاروں کو دیکھتا رہا۔ مجھے اس طرح لگا جیسے 3 آدمیوں نے ایک آدمی کو ریلوے لائن کی طرف گھسیٹا اور دھکیلا ہو۔ انجن بالکل ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے انجن کی سٹیم کچھ دیر پہلے بند کر دی تھی، پھر بھی رفتار تیز تھی۔ اب فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے وہ چاروں انجن کی روشنی میں اور صاف نظر آ رہے تھے۔ ایک آدمی کو 2 آدمیوں نے لائن کی طرف دھکیلا اور لائن سے دور دوڑتے ہوئے بیٹھ گئے اور چوتھا انجن کے قریب ہو گیا۔ اس کو اس کے ساتھ والے آدمیوں نے یقیناً پیچھے سے دھکا دیا تھا کہ وہ لائن پر گر جائے یا کھڑے کھڑے انجن کے آگے آ جائے۔ میں نے اتنا ہی دیکھا کہ انجن نے اس آدمی کو ٹکر ماری اور انجن آگے نکل گیا۔ اس طرح یہ ہوا کہ انجن کی روشنی آگے نکل گئی اور پیچھے اندھیرا رہ گیا۔ باہر سے بڑی ٹھنڈی ہوا میرے منہ پر پڑ رہی تھی، جس کے باعث میری آنکھوں میں کچھ پانی سا آ رہا تھا۔ میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ آدمی انجن کی ٹکر سے لائن کے اندر گرا تھا یا باہر کو۔ پہلے مجھے شک تھا کہ اس آدمی کو لائن کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ یہ میں نے اس طرح دیکھا تھا جس طرح دھند میں کوئی چیز دیکھی جاتی ہے۔ لیکن اب آپ نے قتل کا شک ظاہر کیا تو میں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لایا، تو اب میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرنے والے کو اس کے ساتھ والے آدمیوں نے لائن کی طرف دھکا دیا تھا اور اس طرح وہ انجن کے آگے آ گیا۔ اسے پیچھے ہٹنے کی مہلت نہ ملی اور وہ لائن پر شاید نہیں گرا تھا، یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اسٹیشن پر جا کر اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع دے دی تھی، یہ میرا فرض تھا، لیکن اس وقت میں نے اس وقوعے یا حادثے کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ میں نے جو دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، میں اچھی طرح یاد کر کے آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دوں گا۔ اس ڈرائیور نے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں چھوڑی تھی، پھر بھی میں نے پوری طرح یقین کرنے کے لیے اس سے کچھ باتیں پوچھیں اور وہ جواب دیتا رہا۔ آخر میں نے اسے بتایا کہ یہ کیس جب عدالت میں جائے گا تو اس کو یہ بیان وہاں دینا پڑے گا۔ اس کے بعد میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے تو کوئی شک رہنے ہی نہیں دیا تھا، یہ تو 100% یقین ہو گیا کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں تھی، نہ انوار اتفاقیہ انجن کے آگے آیا تھا۔ اب یہی صورت تصدیق شدہ تھی کہ انوار کو اس طریقے سے قتل کیا گیا ہے کہ اس کو دھکا دے کر انجن کے آگے پھینکا گیا تھا۔ اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ معلوم کروں وہ 3 آدمی کون تھے۔
ڈرائیور سے میں نے پوچھا کہ وہ ان آدمیوں کو یا کسی ایک کو بھی پہچان سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ چہرے پہچان سکے۔ اب بہت ہی ضروری ہو گیا تھا کہ تفتیش تیز کر دی جائے۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد 2 مخبر آ گئے۔ یہ دونوں اچھے اخلاق کے آدمی نہیں تھے اور اتنے جرائم پیشہ بھی نہیں تھے کہ ان کو میں ہسٹری شیٹر کہتا۔ آپ نے اپنے شہروں قصبوں وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ آدمی کسی بھی قسم کا ظاہری طور پر کوئی کام کاج نہیں کرتا، لیکن اس کے گھر کی دال روٹی ٹھیک ٹھاک چلتی رہتی ہے۔ وہ ایسے لوگ جواریوں اور عادی مجرموں کے گہرے دوست ہوتے ہیں اور پولیس کا کام بھی کرتے ہیں۔ جہاں کہیں موقع ملے چھوٹی موٹی واردات بھی کر لیا کرتے ہیں۔ کام کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، 4 پیسے ملنے کی توقع ہو تو وہ انتہائی گھٹیا کام بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جب پولیس کے مخبر بن جاتے ہیں تو اپنے سگے ماں باپ کے خلاف مخبری کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ ایسے 2 مخبر آ گئے تھے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ کوئی خاص خبر لائیں۔ میں نے ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس کی رپورٹ لی، پھر دوسرے کو بلایا اور اس کی رپورٹ لی۔ ان دونوں کی رپورٹیں ایک جیسی تھیں۔ مختصراً رپورٹ یہ تھی کہ نصرت کو انہوں نے عبدالستار سے ملتے چند مرتبہ دیکھا تھا۔ ان دونوں نے اپنے ذرائع کے مطابق اور اپنی مخبری کے خطرات کے زیر اثر ان دونوں پر نظر رکھی اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ نصرت ستار سے چوری چھپے ملتی ہے اور اپنے خاوند کو چاہنے کے بجائے ستار کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کا مطلب یہ تھا کہ شادی سے پہلے تو نصرت اور ستار کی صاف ستھری محبت ہوگی، لیکن اب ان کے تعلقات ناجائز ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس ذہنیت کے آدمی تھے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ایسا موقع تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی کہ ان کو بلیک میل کر کے پیسہ کمایا جائے، لیکن میری ضرورت صرف یہ تھی کہ معلوم ہو جائے نصرت اپنے خاوند کے ساتھ بے وفائی کرتی تھی اور ستار سے خفیہ ملاقاتیں جاری رکھی ہوئی تھیں یا نہیں۔ یہ میں اس خیال کے تحت معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے انوار کے قتل میں نصرت بھی شامل ہو۔ میں نے اگر نصرت کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اعتماد سے سچ بول رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اخلاقی طور پر یا چال چلن کے لحاظ سے بھی صاف ستھری تھی۔ تفتیش تو ذرا ذرا سے شک پر بھی کی جاتی ہے۔ ان دونوں مخبروں نے زینو کا نام بھی لیا اور کہا کہ ستار اور نصرت کی ملاقاتیں بعض اوقات زینو کرواتی ہے اور ان کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتی ہے۔ پہلے مجھے نصرت خود بھی اس کے بارے میں بتا چکی تھی۔ اب ان مخبروں کی بات سن کر مجھے ذرا سا بھی شک نہ ہوا۔ وہ تو نصرت اپنی زبان سے ظاہر کر چکی تھی کہ زینو کو اس نے اعتماد میں لیا تھا۔ ان دونوں مخبروں نے بتایا کہ ستار ٹھیک نیت کا آدمی نہیں اور اس کے ارادے خطرناک ہیں اور وہ شریف لڑکا ہے ہی نہیں۔ دونوں مخبروں نے کہا کہ وہ کوئی شہادت پیش نہیں کر سکتے، لیکن یہ سچ ہے کہ ستار نے 2-3 موقعوں پر کہا تھا کہ وہ نصرت سے شادی کر کے ہی رہے گا، خواہ اس کو قتل کی واردات ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ مختصر یہ کہ ان دونوں کی رپورٹ خطرناک تھی اور وہ ثابت کر رہے تھے کہ ستار پکا بدمعاش ہے اور وہ کسی بھی حد تک پہنچنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کے بعد میں نے شام کے بعد زینو کو تھانے بلایا۔ اس عورت کو دیکھتے میں نے دل میں کہا کہ یہ عورت پولیس کے کام کی چیز ہے۔ عمر اس کی 35-36 سال کی ہوگی، لیکن لگتی عمر سے کم تھی۔ اللہ نے کیا کشش والا جسم اس کو دیا تھا اور چہرے کے نقش و نگار اور آنکھیں ایسی جیسے مسکرا رہی ہو۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک مزدور پیشہ خاوند کی بیوی ہے اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہے۔ میں نے اس سے نصرت کے بارے میں پوچھا تو اس نے میری بات مکمل ہونے ہی نہ دی۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس کی مسکراہٹ ہی سے سمجھ گیا کہ اس کی رپورٹ نصرت کے بارے میں ٹھیک نہیں۔ اس نے بالکل وہی رپورٹ دی جو 2 مخبر دے چکے تھے، بلکہ مجھے کچھ شک سا ہوا جیسے ان تینوں نے آپس میں بیان ملا لیے تھے اور کسی کے فائدے کے لیے بالکل ایک جیسی رپورٹ دے رہے تھے۔ لیکن یہ شک آیا اور میرے دماغ سے نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ ستار اور نصرت بے احتیاطی سے ملتے ملاتے ہوں گے اور مخبروں نے اور اس عورت نے انہیں دیکھ لیا۔ زینو نے فالتو بات یہ بتائی کہ نصرت کا پیغام وہی ستار تک لے جاتی تھی اور ستار کے پیغام نصرت تک پہنچاتی تھی۔
میں اس کے بیان کے دوران اس سے کچھ سوال بھی کرتا جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تینوں رکے ستار نے لکھے تھے اور اس نے یعنی زینو نے لیٹر باکس میں ڈالے تھے۔ ستار نے یہ کہا تھا کہ رکے 4 بجے سے پہلے لیٹر باکس میں ڈالے جائیں تاکہ انوار دفتر سے آئے تو نکال لے۔ ستار کا مقصد یہ تھا کہ ان رکوں کے ذریعے انوار اور نصرت میں غلط فہمی پیدا کی جائے اور انوار نصرت کو بد چلن سمجھ کر طلاق دے دے۔ اس کے بعد نصرت اور ستار نے طے کر رکھا تھا کہ شادی کر لیں گے، نہ ہوئی تو کہیں بھاگ چلیں گے یا عدالت میں جا کر شادی کر لیں گے۔ زینو نے یہ بھی بتایا کہ ستار کے منہ سے 1-2 مرتبہ اس قسم کے الفاظ نکلے کہ میری یہ سکیم کامیاب نہ ہوئی تو انوار کو کسی نہ کسی طرح سے راستے سے ہٹا دوں گا۔ میں نے زینو سے پوچھا کہ ستار جب اسے رکے دیتا تھا تو کیا یہ رکا اس کے سامنے لکھتا تھا یا پہلے ہی لکھا ہوا ہوتا تھا؟ زینو نے ذرا سوچا، پھر اس نے بتایا کہ 2 مرتبہ اس نے جیب سے رکا نکال کر اسے دیا تھا اور تیسری مرتبہ اس نے کہا تھا کہ ذرا اندر گپ شپ لگاؤ اور میں رکا لکھ دیتا ہوں، یہ لے جانا۔ یہ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ یقین ہو جائے کہ یہ رکے ستار کے ہی لکھے ہوئے تھے۔ زینو کے جواب سے مجھے معلوم ہوا کہ ایک رکا ستار نے لکھ کر دیا تھا، اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ یہ تحریر ستار کی ہے۔ میں نے زینو کو گھر بھیج دیا اور ASI کو بلا کر ستار کا ایڈریس دیا اور کہا کہ کل صبح یہ شخص تھانے میں موجود ہو۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔